كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے محترم دوستو، اللہ کریم اپنے نظام میں یکتا ہے، اپنے نظام میں یکتا ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، مشیر نہیں، جو چلا رہے میرا رب جو کچھ چلا رہا وہ اپنے نظام میں بالکل یکتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا اس کے عمل سے ہو رہا، اس کا عمل ساری کائنات پہ غالب ہے، غالب رہا ہے، غالب رہے گا۔ اللہ غالب ہے، غالب رہا ہے، غالب رہے گا۔ اللہ طاقتور ہے، طاقتور رہا ہے، طاقتور رہے گا۔ طاقت کا نظام صرف اسی کو زیبا ہے، اسی کو زیبا ہے، طاقت کا نظام۔ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر کچھ اعمال بنانے کے لیے بھیجا۔ مال بنانا مومن کا کام نہیں، مومن کو یقین ہے کہ مال تو مقدر کا حصہ ہے، بقول اللہ والوں کے کہ دنیا بقدر مقدر ہے۔ اس سے پیچھے نہ بیٹھے، دنیا جو ہے کیا ہے؟ بقدر مقدر ہے، اور دین بقدر مشقت ہے۔ یہ دنیا سے نہیں بن گئی کہ بن گئی ہم بھی بن گئے، پھر بگڑ جائے گی ہم بھی بگڑ جائیں گے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ نہیں، تو ایک نظام ہے اللہ جل شانہ کا۔ اللہ پاک نے بنایا ہے مجھے آپ کو، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار بنا دیا، عبث بنا دیا؟ زندگی ایسی بیکار ہے، لہو ہے، لعب ہے، اور الہاکم التکاثر ہے۔ الہاکم التکاثر ہے بچوں کے وہ کھیل کہتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہم کیا کھیل رہے ہیں، پھر بنا کے پھر توڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں دوستی بھی کر لیتے ہیں، پھر انہیں پتہ نہیں صبح ہوئی شام ہوئی، نہ ان کو روزی کا فکر، نہ رزق کا فکر، نہ کاروبار کا فکر، نہ ذمہ داریوں کا فکر، نہ حقوق کا فکر، نہ فرائض کا فکر۔ یہ جو زندگی کی بے خیالی ہے نا، اور من چاہی زندگی ہے، اور کھلنڈرا پن ہے، اور اپنی مزاج سے آنا، اپنی مزاج سے چلنا، اپنی مزاج سے سو جانا۔ ابھی اماں سوئی ہے، آپ نیند پوری کر کے کہتے ہیں اماں اٹھو مجھے دودھ دو، مجھے کھانا دو، اس کو سونے ہی نہیں دینا، اپنی طبیعت سے چلنا، اس کو کہتے ہیں الہاکم التکاثر۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو ایسی اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے چل رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو آیا کس کے لیے تھا اور کس لیے آیا تھا، زندگی گزارنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اب جب زندگی کا یہ نظام ہو تو اس وقت انسان کو کچھ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جن کو کر کے وہ اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو جائے، اور وہ اعمال ہیں۔ اعمال ہیں جس طرح بچے کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی مالدار چیز، کوئی چمکدار چیز دے دی جائے، کیونکہ بچہ بھی اسی غفلت میں ہے تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، وہ اس کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ جل شانہ نے متوجہ کرنے کے لیے اعمال دیے ہیں، پھر اعمال کے فضائل دیے ہیں، پھر اعمال کا شوق دیا ہے، اعمال کے فضائل دیے ہیں۔ بکری کو گھاس دو قریب آئے گی، اسی بکری کو اگر ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی۔ یہ جانور کا مزاج ہے۔ انسان تو پھر افضل ہے نا، انسان کو کوئی نعمت دکھاؤ، چیزیں دکھاؤ، انسان متوجہ ہو جائے گا۔ اور اسی انسان کو اگر جو ہے
کوئی مصیبت دکھا دو انسان دور ہو جائے گا۔ اب اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اعمال دیے، پھر اعمال کے فضائل دیے۔ میری بات کی طرف توجہ ہے؟ اعمال دیے، پھر اعمال کے فضائل دیے کہ یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا۔ کیوں؟ انسان کے مزاج میں اصل میں اللہ نے نفع رکھ دیا، جہاں سے اسے نفع نظر آئے گا اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے رکھ دیا، اس کے خمیر میں رکھ دیا نفع، جہاں یہ نفع دیکھے گا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اعمال کو دے کے اللہ جل شانہ نے پھر اعمال کے نفع دیے کہ یہ عمل کرو گے، یہ اعمال کرو گے، اس کا یہ نفع ہوگا۔ کچھ عرصے سے احباب کا تقاضا تھا کہ ہم جو ہر جمعرات کو ذکر خاص کرتے ہیں اور ذکر خاص میں سب مسنون چیزیں پڑھتے ہیں جو قرآن و سنت سے الحمدللہ ثابت ہیں، تو ان کے کچھ فضائل ہمیں بتائیں، ان کے کچھ فوائد بتائیں اور ان کے کچھ خواص بتائیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو علم تو ہے کہ انسان طمع اور نفع کا انسان ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر طمع رکھ دیا ہے، نفع رکھ دیا ہے۔ اگر آپ ہمیں اعمال کے نفع نہیں بتائیں گے تو مال کے نفع کا تو ہمیں پتہ پہلے سے ہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مال سے ہٹ کے اعمال پہ آئیں تو ہمیں جو ذکر آپ کراتے ہیں اور ہم کرتے ہیں اور اس سے ہمیں اللہ جل شانہ کی محبت بھی ملتی ہے اور دنیا آخرت کی راحتیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دنیا آخرت کی راحتیں نصیب ہوتی ہیں، تو وہ اگر ہمیں مل رہی تو ان کے کچھ مزید فضائل، فوائد، خواص اور تجربات و مشاہدات بتائیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اگر چیزوں کے نفع کی خبر ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا یہ نفع ہے تو اس میں شوق بڑھ جاتا ہے۔ کیا خیال؟ اگر عمل سامنے ہو، اس لیے اگر آپ اپنے عمل میں خشوع چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں اللہ چاہیے، اللہ جل شانہ کا تعلق چاہیے، یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یقین کی بات ہے اگر آپ عمل میں خشوع چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کا دھیان چاہتے ہیں اور اللہ پاک کی حضوری چاہتے ہیں اور اللہ پاک کا گہرا تعلق چاہتے ہیں، پھر عمل کو فضائل سامنے رکھ کے کریں۔ اس کی جو فضائل ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ دنیا کے بھی آخرت کے بھی، دنیا کے بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اگر عمل کے نفع چاہتے ہیں، میری بات یاد رکھیے گا، تو عمل کے فوائد اور فضائل کو سامنے رکھ کے کریں۔ ایک بندہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہنے لگا حضرت مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے، سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن تو سارا محبت کرنے کے قابل ہے، تجھے سورۃ اخلاص سے محبت کیسے پیدا ہوئی؟ تو کہنے لگا کہ اصل میں نے سورۃ اخلاص کے فضائل سنے تھے، سورۃ اخلاص کے فضائل سنے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ والوں کی ہر بات قیمتی موتی ہوتا ہے، فرمانے لگے آدمی جس چیز کے فضائل سن لے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بچپن سے بچپن تک دنیا کے فضائل سنے، بچے نے نوٹ دیکھا اور نوٹ سے کلفی، ٹافی، اس کو چیز میٹھی نمکین ملتی نظر آئی، اس کو نوٹ کے اور قیمت کے اور مال کے فضائل کا تجربہ ہو گیا کہ اگر میں یہ مال میرے پاس اتنا آ جائے گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی۔ اسی بچے کو بچپن سے اعمال کے فضائل سکھائے نہیں، اگر یہ عمل مجھے مل جائے گا مجھے اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ جب نماز کا حکم آیا، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کا یہ مزاج بن چکا تھا کہ ہمیں نماز سے اور اعمال سے اللہ کے لینے کا
ایک طریقہ آ گیا. وہ اتنے خوش ہوئے کہ واقعی ہم اللہ پاک سے ملاقات کر لیں گے اور اللہ سے باتیں کر لیں گے اور اللہ کا دیدار کر لیں گے اور اللہ کے قدموں میں ہم سر رکھ دیں گے. اور یا یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا یا میں اللہ کو دیکھ رہا. صفت احسان یہ مل گیا. اتنے حیران کہ اتنی بڑی نعمت مجھے میسر آ گئی. عمل کو عمل کی فضیلت، عمل کو عمل کے کمال اور اس کے ملنے پہ اس سخت گرمی میں، تپتی دھوپ میں. اب ہماری اوپر ٹینکی بن رہی ہے. میں سوچ رہا تھا یہ مزدور جو ہیں اس دھوپ میں اوپر کھڑے ہیں، کام کر رہے ہیں. کون سی چیز شام کو ملنے والا نفع ہے، اسے ابھی کہہ دو کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، کام کرے گا؟ یہ جو اللہ والے تھے نا، اللہ والے یہ ملنے والے نفع کو بتاتے تھے کہ تو یہ کرے گا تجھے دنیا میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا. یہ جو شام کو ملنے والا نفع ہے، سارے دن کی تپتی دھوپ میں مزدور کو وہی مشقت کرواتا ہے. شام کو ملنے والا نفع. ایک بندہ سخت گرمی میں، سخت بارش میں، سخت طوفان میں اپنی مزدوری پہ، اپنی جاب پہ، اپنی ملازمت پہ، اپنی جہاں بھی جاتا ہے سفر کر کے جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ہر بارش ہر طوفان میں. میں کالج جاتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر، 4 سال مسلسل کالج جاتا رہا اسی کالج میں. اب میں ایک دفعہ سوچا میں کیوں جاتا ہوں. میں نے کہا میرے پیش نظر ایک ڈگری ہے، ایک نفع ہے، وہ مجھے دکھا دیا گیا کہ یہ تجھے یہ ڈگری ملے گی. اگر میرے پیش نظر اعمال کی صفت ہو کہ میں یہ عمل کروں گا مجھے یہ ملے گا، تو بتاؤ اس عمل کو شوق سے کروں گا، ذوق سے کروں گا یا مرتا مراتا کروں گا؟ اس کو تو میں شوق سے کروں گا. اور میرے اندر ایک ذوق ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، ایک تڑپ ہوگی. میں ایک دیہات کی مسجد میں گیا، وہاں ایک بھولا بھالا آدمی نا رات کو رمضان المبارک کی سخت سردی کی رات اور سردی کے ٹھنڈے فاش میں بیٹھا کہنے لگا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا. اس کو بیچارے پتہ نہیں، اس نے کسی نے کہہ دیا ہوگا پڑھ لا الہ، اس نے کہا شاید یہ بھی کلمے کا حصہ ہے. کیا پتا بیچارے کو، سیدھا سادہ آدمی سخت سردی کے اندر. میں اس کے قریب جا کے بیٹھا، میں نے کہا اللہ جو اس کے دل کے اندر اخلاص ہے اللہ مجھے بھی ایسا اخلاص دے. ان پڑھ آدمی، بالکل ان پڑھ آدمی، اسے کوئی خبر نہیں، اسے تو اتنا پتا نہیں کہ پڑھ کلمے کا حصہ نہیں. تو کس نے کہہ دیا ہوگا پڑھ لا الہ الا اللہ، اس نے کہا شاید یہ بھی کلمے کا حصہ ہے. یہ کیوں؟ میں نے اس سے مجھے تو کیوں کر رہا، مجھے پنجابی میں کہنے لگا کسی نے مجھے اس کے یہ فضیلت بتائی تھی اور میں نے کہا اگر یہ فضیلت ہے تو پھر میں ٹھنڈے فرش میں بیٹھ کے سردی میں کرا گا. جب نفع زیادہ ہو پھر سخت گرمی کی مزدوری قبول، جب نفع زیادہ ہو سخت ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ کے پڑھ لا الہ الا اللہ کہنا قبول. نفع سامنے آیا، اگر نفع ہی سامنے نہیں ہے تو پھر بستر کے اندر، گرم بستر کے اندر بیٹھ کے ایک تسبیح کلمے کی پڑھنا قبول نہیں. نفع ہی سامنے نہیں. آپ اور میں جو اعمال کرتے رہتے ہیں ان اعمال کا نفع تلاش کرتے رہا کریں. یہ جو کاروباری لوگ ہیں اپنی جنس کے بڑھنے کے نفع کی ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں. اس جنس کی قیمت بڑھی یا نہیں بڑھی، میں نے جو زمین اور پلاٹ لے کے رکھا اس کی قیمت بڑھی یا نہیں بڑھی، میری جو فلاں چیز ہے اس کی، دنیا کی ہر چیز کی قیمت کے بڑھنے کی اطلاع پاتے بھی ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں. اتنے قیمتی اعمال ہم کر رہے، اتنے قیمتی اعمال دن رات ہمارے بدن سے گزر رہے، نکل رہے، ان کا نفع تلاش نہیں کیا. جب نفع تلاش نہیں کرتے پھر عمل کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جاتا ہے، پھر عمل کچھ عرصے کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر اس کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، پھر اس کے جذبے کے اندر وہ طاقت اور وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے.
ہے ایسی بات؟ اعمال کے نفع ہمارے اندر جو ہے وہ آتے چلے جائیں، اعمال کے نفع ہمارے اندر آتے چلے جائیں۔ اب جو ہم ذکر خاص کرتے ہیں، ذکر خاص میں سب سے پہلے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ جل شانہ کو اپنی عظمت اور اپنی شان اور اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ میرا رب جو ہے اپنی تعریف کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور سورت فاتحہ اللہ جل شانہ سے لینے کا ایک گر ہے، ایک طریقہ ہے کہ میرا رب کیسے دے اور میرا رب کس طرح دے، یہ اللہ سے لینے کا ایک طریقہ ہے۔ اب حدیث سنیں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ایک اللہ والے کا قول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورت فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ اس کی بے میں۔ اور ایک روایت میں ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں نہ انجیل نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ بقیہ قرآن میں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے، مشائخ نے، اگر سورت فاتحہ کو ایمان اور یقین سے، یہ شرط ہے، کس سے؟ ایمان اور یقین کے، پڑھے تو ہر بیماری سے شفا پائے گا، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی، اس کے لیے شفا پائے گا۔ اور صحاح کی کتابوں میں، صحاح سے مراد صحاح ستہ کی جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سانپ بچھو کے کاٹے ہوں پہ اور مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا اور وہ مریض ٹھیک ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن مبارک درد کی جگہ پر لگایا۔ اور ایک روایت میں ہے جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورت فاتحہ اور سورت قل هو اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے علاوہ ہر بلا سے امن پائے گا، موت کے علاوہ ہر بلا سے امن پائے گا۔ اور یہ نفع کس کو ملے گا؟ جس کو یقین ہوگا، یہ نفع اس کو ملے گا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے، رات ہمیں وہیں پڑ گئی، تو ہم نے کہا بھائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ سورت فاتحہ اور ایک دفعہ جو ہے سورت اخلاص پڑھے گا تو موت کے علاوہ کس چیز سے؟ ہر چیز سے امن پائے گا۔ اب کہنے لگے ہم نے یہ سوچا اور یہ سوچ کے عمل کیا اور لیٹ گئے۔ کہنے لگے صبح اٹھے، ہمارے ارد گرد سانپ اور مختلف موٹے بڑے چھوٹے سانپوں کی لکیریں مٹی پہ لگی ہوئی تھی، لیکن ہمارے کوئی قریب نہیں آیا۔ عمل کر لیکن یقین سے کر، عمل کا نقد نفع آنکھوں سے دیکھ، عمل کر لیکن یقین سے کر۔ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کر، اس یقین سے کر کہ اس دور میں اس سنت پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں یا بہت کم ہے۔ یا اللہ میں تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ اس لیے عمل کر رہا کہ تیرا حبیب اور تو مجھ سے راضی ہو، اور تیرے حبیب کا فرمان یہ سنا مفہوم ہے کہ جو اس دور میں جب میری سنتیں مٹ جائیں ایک سنت پہ عمل کرے اسے 100 صحابہ کے بقدر اجر ملے گا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے 32 صحابہ کے بقدر اجر ملے گا۔ یا اللہ میں اس لیے کر رہا۔ اب جس کو یہ یقین ہوگا وہ سنت پہ ٹوٹ کے اور ڈوب کے عمل کرے گا، اور پھر اس کی پورا اس کا فائدہ اور پوری تاثیر پائے گا۔
ایک روایت میں ہے کہ سورۃ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عرش کے خاص خزانوں سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ لو سن لو، بڑی نعمت ہے، یہ موتی ہے کہ میر احباب جمع ہے، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ موتی روز روز نہیں ملا کرتے اللہ والو، ان کی قدر کر لیا کرو۔ اب سنو کہ یہ موتی کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آقا نے فرمایا کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ معلوم ہوا نہ پہلے ملی نہ بعد میں ملی۔ حضور سرور کون وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اور تو کسی کو نہیں مل سکتی۔ جو کچھ ہمیں ملا حضور کے وسیلے سے ملا نا، جو کچھ ہمیں ملا حضور کے وسیلے سے ملا۔ تو جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا، نہ اس سے پہلے کسی کو ملا نہ اس کے بعد۔ اب وہ سنیں 4 چیزیں کیا ہیں اور ان کی قدردانی کیجیے۔ پہلی چیز سورۃ فاتحہ، پہلی چیز کیا؟ اور دوسری آیت الکرسی، اللہ اکبر، اور دوسری کیا؟ اور تیسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات، للہ ہے نہیں، للہ ما فی السماوات سے سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھا سورۃ کوثر۔ یہ 4 چیزیں کون ہیں؟ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش کے خاص خزانوں میں سے یہ 4 چیزیں عطا فرمائی۔ تو جو خاص چیزیں ہوں گی ان کے کمالات بھی خاص ہوں گے، ان کے فوائد بھی خاص، ان کی تاثیر بھی خاص، ان سے خاص مرادیں ملیں، ان سے خاص کام بنے، ان سے خاص اور خاص تعلق پیدا ہو، اور ان سے انتھک مشکلات حل ہونے میں کیا کامیابی ہو یا نہ ہو۔ اب خود سوچیں، جو چیزیں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ملی ہیں اور وہ 4 ہیں، پہلی سورۃ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھا سورۃ الکوثر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کو حضرت حسن بصری نے نقل کیا، فرمایا جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن کو پڑھا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ یقیناً ہزاروں کی تعداد سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ایک شخص کتنی دفعہ پڑھتا ہوگا؟ ماشاءاللہ بہت تعداد میں ہماری بہنیں تشریف لاتی ہیں، اور اس وقت جو ہے لائیو دنیا میں لوگ درس سن رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بھی وہ ساتھ ذکر کرتے ہیں، آپ کا بھی حصہ ان کا بھی حصہ۔ اب خود سوچیں ہم کتنی تعداد میں بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اب فرمائیں ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ 4 مرتبہ نوبت آئی ہے ابلیس کو نوحہ کرنے کی، سر پر خاک ڈالنے کی اور زاری کرنے کی۔ پریشان ہو گیا، جیسے کہتے ہیں اس نے بال نوچ دیے، دیواروں سے اس نے سخت ٹکریں ماری اور اس کی ہڈیاں چٹک گئیں 4 مرتبہ۔ یہ کون کہہ رہا؟ ساری کائنات کے سچے اور سچوں کے سچے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں۔ سنو کیسی عجیب بات ہے، اب غور فرمائیں ذرا۔ 4 مرتبہ نوبت آئی، جبکہ اس پر لعنت ہوئی۔ ایک اس مرتبہ اس کو اپنے اوپر رونے کی اور نوحہ کرنے کی نوبت آئی، دوسرا جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، اور تیسرا جبکہ مجھے نبوت ملی، یعنی حضور سرور کون وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اسے پتہ ہے کہ اس سورۃ فاتحہ میں ہے کیا۔ سنو اللہ والو، اگر اس سورۃ فاتحہ میں کچھ ہے تو تیری ہر نماز کا حصہ ہے۔
تو نفل پڑھ، ہر نماز تو سنت موقدہ پڑھ، ہر نماز تو سنت غیر موقدہ پڑھ، ہر نماز تو واجب پڑھ، ہر نماز تو فرض پڑھ. کوئی نماز ہے، نماز کی کوئی رکعت ہے، ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے. سورت فاتحہ تو لازم قرار دے دی. باقی جو سورت ملا تجھے قرآن تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے وہ تیری اپنی جو ہے ثواب دید پہ ہے، لیکن سورت فاتحہ لازم ہے. آخر اس سورت فاتحہ کی وہ تاثیر تو ہے کہ فرمایا چوتھی دفعہ اس نے اپنے اوپر نوحہ اس وقت کیا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی. تو شابی نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر. اس نے پوچھا اساس القرآن کیا ہے؟ تو شابی نے کہا سورت فاتحہ. مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے سورت فاتحہ اسم اعظم ہے. اللہ سارے جہاں میں پھر کے تو اسم اعظم کو تلاش کر وہ اسم اعظم سورت فاتحہ میں پڑا ہے. ایک اللہ والے کہنے لگے میں بہت عرصہ تک سورت فاتحہ پڑھتا رہا. ایک بات یاد آئی، بہت عرصہ تک سورت فاتحہ پڑھتا رہا، لیکن اس کی جو تاثیر تھی، جو مجھے مطلوب تھی، وہ مجھے نہ مل سکی. تو کہنے لگے کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے سورت فاتحہ کی وہ تاثیر چاہیے جو سورت فاتحہ کو اسم اعظم بنا دے میرے لیے. یہ کیسے میسر کروں؟ یہ کیسے میسر؟ تو کہنے لگے کہ 3 چیزیں کر لے تو بھائی قریب تشریف لے آئیں، ہمارے پاس تو یہی میسر ہے جگہ. زندہ دلان لاہور، آپ کو زندہ دلان چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس تو جگہ یہی ہے، ہمارے پاس تو جگہ یہی ہے، مہربانی کرو کہ ہمیں جگہ دے دو. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. اس حرکت کو اللہ دنیا آخرت کی برکت کا ذریعہ بنا. اور جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی درخواست ہے آنے والوں کو جگہ دے دیا کریں، کبھی ٹیک چھوڑ دیا کریں اللہ کے لیے. بہنیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے وہاں، آنے والوں کو جگہ دے دیا کریں، مرحبا کہہ دیا کریں. کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص، کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اللہ کی محبت میں آنے والے اللہ کے مہمان کو جگہ دے دے، مرحبا کہہ دے، مرحبا کہہ دے. نامعلوم اس روپ میں پتہ نہیں کون ہے، تجھے کیا خبر؟ اس انسانی روپ میں پتہ نہیں کون ہے، یا یہ انسانی روپ میں شخص اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے، اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ مجھے سورت فاتحہ کا اسم اعظم چاہیے. ابھی تو یہ آپ درس کا پہلی سورت فاتحہ ہے، یہ تو آج درس اسی بھی ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں سب کے فضائل بتائیں، اور پھر تو اس کے لیے پورا سال چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے 3 کر لیتا ہوں. ہاں نہیں، کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ اس کے لیے تو استخارہ کر. کہنے لگے میں نے استخارہ بھی کیا، کچھ نظر نہ آیا، اور نظر آنا ضروری نہیں ہے استخارے میں. یہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلا جاؤں. ایک بابا ہوگا، ہاتھ میں لاٹھی لی ہوگی، بڑا چوگا پہنا ہوگا، وہ ایسے اشارہ کرے گا. نہیں بھائی، ضروری نہیں. استخارے کے یہ آپ نے غلط معنی سمجھے ہیں، استخارے کے یہ غلط معنی سمجھے ہیں. استخارہ کا معنی ہے اللہ کی ذات عالی کا دل کے اندر یہ بات ڈال دینا، یا دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا اور اللہ پاک اس میں خیر ڈال دے، اس کا نام استخارہ ہے. اب وہ کہنے لگے میں نے استخارہ ہی بہت کیا. اب ظاہر ہے اس کا دل تو کسی بات کی طرف استخارے میں ضرور متوجہ ہوتا ہوگا، لیکن اس کو تو وہ بتایا گیا کہ بابا جی آئیں گے، اور بابا جی کا آنا ضروری نہیں. پھر کہنے لگے میں کسی ایک اللہ والے کے پاس گیا، ان سے جا کے یہ بات کہی کہ حضرت مجھے یہ سورت فاتحہ کی تاثیر چاہیے.
فاتحہ کو چاہتا ہوں میرے لیے اسم اعظم بن جائے. اور اسم اعظم پتہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اعظم کے اندر اللہ نے کن فیکون کی تاثیر رکھی ہے. بس کہے اور ہو گیا، سوچ اور ہو گیا. اور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. بس یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ تاثیر رکھی. اور بڑے بڑے اللہ والوں نے جنہوں نے زندگی گزاری ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا ایسا کر 40 دن پہلے میری مجلس میں آ. یہ جو تو چاہتا ہے نا کہ اسم اعظم میرے لیے سورۃ فاتحہ اسم اعظم بن جائے، پہلے 40 دن میری محفل میں آ، میری مجلس میں آ. کیونکہ جس عمل میں مشقت نہ ہو، بغیر مشقت کے لیے دیا ہوا عمل ہمیشہ یا شک میں مبتلا کرتا ہے یا بے قدری میں مبتلا کرتا ہے. لکھ لینا فقیر کی بات. وہ عمل جس کے اندر مشقت نہ ہو، وہ عمل جس کے اندر. یورپ میں ایک کتاب بکی کئی لاکھ پاؤنڈ کی، صرف اس نے کہا یہ مصنف نے صرف ایک کتاب لکھی ہے اور اس کی ایک کاپی ہے اور اس کے اندر کائنات کا سب سے قیمتی راز ہے. اب اس کی بولی لگی اور وہ سیل بند تھی اور بہت بڑا رائٹر تھا، دنیا کا مانا ہوا. اس نے کہا یہ ایک کتاب ہے بڑی ذخیر اور اس کے اندر صرف قیمتی راز ہے کائنات کا، وہ ہے صرف ایک کاپی. اب اس کی بولی لگی اور وہ کئی لاکھوں پاؤنڈ میں گئی، لاکھوں پاؤنڈ میں. آخری بولی لگی نا، ایک بندے نے کتاب لی، گھر جا کے بڑی احتیاط سے اس کی سیلیں کاٹتا گیا، ایک سیل کے بعد دوسری سیل، دوسری سیل کے بعد تیسری سیل، اور اندر سے تہ درتا ہے، نکلتے 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 آخر کتاب نکلی. دھڑکتے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کو کھولا، پہلا صفحہ صاف، دوسرا صاف، تیسرا صاف، صاف صاف صاف، کئی 100 صفحات کی کتاب، سارے صفحے صاف. آخری صفحے میں ایک بات لکھی ہوئی تھی اور بات یہ تھی کہ جو شخص اپنے سر کو ٹھنڈا رکھے گا اور پاؤں کو گرم رکھے گا دنیا کا کامیاب انسان ہوگا. یہ بڑا راز ہے. سر کو ٹھنڈا رکھے گا، پاؤں کو گرم رکھے گا، دنیا کا کامیاب انسان ہے. اب یہ چیز اس کو نفع دیا ہوگا جس نے کئی لاکھ پاؤنڈ ہے، آپ کو کیسے نفع دے گا؟ 1 منٹ کے تجسس کے بعد اصل مجھے تو 100 تھیلیاں کھولنی تھی، 100 تھیلی کے بعد کتاب نکالنی تھی، کتاب کا ایک ورق کھولنا تھا، پھر آپ کو سمجھ آتی. اتنا وقت میرے پاس نہیں. اب وہ بنانے لگے کہ میری محفل میں 40 دن پہلے آؤ. روزانہ میری محفل لگتی ہے، اللہ اللہ ہوتی ہے، اس میں 40 دن آؤ اور 40 دن آ کے پھر وہ 40 دن کے بعد تجھے بتاؤں گا کہ سورۃ فاتحہ تیرے لیے اسم اعظم کیسے بنے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. طلب سچی ہو، اگر اللہ والو طلب سچی ہو اور تڑپ سچی ہو تو تڑپ اور طلب سچی ہو، اگر طلب سچی ہو، تڑپ سچی ہو اگر، تو 40 دن کیا 40 سال آنا بھی آسان ہے. اور اگر طلب سچی نہ ہو اور تڑپ سچی نہ ہو تو پھر آدمی کو ہر طرف کیڑے نظر آتے ہیں، اعتراض نظر آتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اسے اور کچھ نظر نہیں آتا. یہ حقیقت ہے. 40 دن مسلسل. اور 40 دن کی بات آئی تو ایک تجربے کی بات بتا دوں. تھوڑا سا فقیر کا بھی تجربہ ہے، میرے مرشد کا بھی تجربہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا بھی تجربہ ہے. کوئی بھی عمل 40 دن آپ باقاعدگی سے نہیں کر پاتے، پا ہی نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں کمی پڑ جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. پڑھ لیتے ہیں، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل. یہ آواز کی پیدا ہو رہی اسپیکر میں. ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. اب وہ 40 دن آتے رہے، 40 دن اور مسلسل آتے رہے، مسلسل آتے رہے. 40 دن اصل میں بلایا کیوں تھا؟
40 دن بلایا اس لیے تھا، 40 دن بلایا اس لیے تھا کہ دراصل وہ عمل کے لینے کی استعداد پیدا ہو جائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذمہ دار آتے تھے، وہ تاجر بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے. ایک ذمہ دار کہنے لگا کہ میں نے ایکڑ سے اتنے من کپاس لی. میں بیٹھا ہوا تھا اس دن، انہوں نے کیسے لی؟ کہنے لگا جو ہل ہوتا ہے نا، ہل ٹریکٹر کا، اس ہل کے اوپر میں خود بیٹھا ہوتا ہوں کہ کتنا گہرا ہل نیچے جا رہا. سمجھ گئے؟ میرے نوکر نے تو اوپر سے ہل مال کے مجھے اوپر سے زمین دکھا دینی ہے نرم، اور نیچے تک وہ ہل جائے گا نہیں. جب نیچے تک ہل نہیں جائے گا اور نیچے زمین نرم نہیں ہوگی تو پودے کی جتنی جڑ گہری جائے گی تو اتنا اوپر سے وہ پھل زیادہ دے گا. یہ جو اللہ والے ہیں، فقیر ہیں، یہ جو بار بار کہتے ہیں آؤ، بار بار آؤ، یہ زمین کے دل کی جو دنیا ہے، دل کی سخت افسیار زمین ہے، اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں. کہ بار بار کے چوکنے سے، بار بار کے آنے سے یہ دل کی زمین نرم ہوتی ہے. اور پھر دل کی جب زمین نرم ہوتی ہے پھر اس کے اندر جو بھی بیج ڈال، سچ کہہ رہا ہوں بقول ایک اللہ والے کے، اگر دل کی زمین پوری کی پوری نرم ہو جائے اس میں گھٹیا بیج ڈال اعلیٰ فصل ہوگی. اگر دل کی زمین سخت اور سیاہ ہے، اعلیٰ بیج ڈال گھٹیا فصل بھی نہیں ہوگی. ہے ایسے؟ اعلیٰ فصل بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. 40 دن کے بعد کہنے لگے شاید مجھے جو ہے آپ کے حکم کے مطابق 40 دن ہو گئے، اب تو فرمائے سورت فاتحہ اس میں اعظم بن جائے. آنکھیں بند کر کے فرمانے لگے تو نے تو 40 دن گن کے، انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا اتنے درس میں آئے. انہوں نے کہا تو نے گنتا رہا، تجھے اللہ کی محبت کا تعلق پیدا ہی نہیں ہوا. اور کہتے اتنے درس میں آئے، اتنے درس میں. تو فرمانے لگے کہ تو 40 دن جو ہے گنتا رہا، ابھی تک دل کی دنیا میں وہ استعداد پیدا نہیں ہوئی کہ تجھے وہ موتی دے سکوں. اب ایسا کر. انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگا وہ تھا تو مجنون بیچارہ دیوانہ تھا، نام تو اس کا بڑا عقل مندوں والا تھا، اس عشق نے مجنون بنا دیا تھا. بعض روایت میں آتا ہے اس کا نام کیش تھا، بعض میں کیا آتا ہے یعنی عقل مند اس کا نام تھا. عشق نے دیوانہ بنا دیا. اس نے کہا اچھا میں گھڑا بھر دوں. اس نے جو چلانا شروع کیا نا کنویں کو، راہٹ کو، اور وہ گھڑا بھر کے بندہ گیا ہی گیا اور یہ کنواں چلا رہا. دوسرے دن اسی وقت میں وہ بندہ پھر گڑا بھرنے آیا تو اس نے کہا بس. اس نے کہا دیوانہ 24 گھنٹے ہو گئے تجھے کھینچتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے. یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در سے مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس نے کہا بے گنے لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طلب سچی تھی نا؟ طلب سچی تھی، ورنہ کہتا جی آپ کی نیت ہی خراب ہے، آپ کچھ دینا ہی نہیں چاہتے، نیت ہی خراب ہے. اب اس نے کیا یہ گنتے رہے. اب پہلے اس نے گنا تھا نا، اب انہوں نے گننا شروع کیا. ٹھیک جب 40 دن ہو گئے نا تو اسے بلایا. وہ جا رہا تھا اپنے ہاتھ میں حاضری دے کے جا رہا تھا. ادھر آؤ. کتنے دن ہو گئے؟ کسی پتہ نہیں، چند دن ہوئے ہیں. اب کہتا ہے کیا ہوئے؟ چند دن ہوئے ہیں. کہہ رہے نہیں آج 40 دن ہو گئے ہیں. بیٹھ تجھے بتاؤں، آج تجھے سورت فاتحہ بتاتا ہوں. وہ 3 چیزیں جن کی وجہ سے سورت فاتحہ اسم اعظم بن جائے. پھر تو پرندے کو پڑھ کے پھونک مار اور کہے تجھے اس سورت کا واسطہ ہے
جو میرے اللہ نے بنائی ہے، آ جا میری ہتھیلی ہے بیٹھ جا، نہ آئے تو بات ہی اور ہے۔ یہ تو پرندہ ہی ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پرندے کی بات کرتا ہے، تو پرندے کی بات کرتا ہے، کہنے لگا 3 کام کر لے، 3 کام کر لے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، رزق حلال کھاؤ، لقمہ حلال کھاؤ۔ حلال و حرام کی تمیز ہی مٹ گئی ہے، مزاجوں سے بات چلی گئی، وہ مزاجوں سے ہی چلی گئی۔ جب سے کپڑے سفید پہننا چھوڑے ہیں اس وقت سے ہم ورکشاپی بن گئے سارے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، بڑے عرصے کے بعد یاد ہے کہ یہ سارے ورکشاپی ہیں۔ ورکشاپ والے کے کپڑے میلے ہوتے ہیں نا، کالے ہوتے ہیں، تو کالے کے اوپر گریس، کالا تیل، واپسی کا تیل اور لگتا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ واپسی کا تیل، کالا، گریس وغیرہ اور لگتا چلا گیا، اسے کیا پتہ چلے گا بیچارے کو؟ سفید کپڑے ہوتے تو داغوں کا پتہ چلتا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دیتے تھے کہ سنت ہے، اس لیے۔ تو سب سے پہلے لقمہ حلال، اور دوسرا گناہوں سے بچنا۔ 3 چیزیں، 2 چیزیں، 2 چیزیں، اور تیسرا صالحین کے مجمع میں جا کے اس کو بہت عرصہ کثرت تک پڑھنا۔ یہ بڑا راز ہے، ایسے نہیں ہے، یہ بڑی گہری بات ہے۔ حلال کی کوشش بھرپور، اور دوسرا گناہوں سے بچنا، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، اور تیسرا صالحین کا مجمع، نیک لوگوں کا مجمع وہ ہو، اور اس مجمع میں جا کے کثرت سے اس کو پڑھنا۔ اس میں کیا راز ہے؟ کوئی ایسا نیک آدمی ہوگا جس کو اللہ جل شانہ نے اس صورت کی تاثیر دے دی ہوگی۔ غور سے سمجھے، نیکا میں لڑ لگ کے میں ہی شاید بخشا جاؤں، اس کے طفیل اللہ اس کو بھی عطا کر دے گا۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا بعض اوقات بھری مسجد میں کوئی ایک نمازی نہیں ہوتا جس کی نماز قبول ہو، بعض اوقات حج کے بھرے مجمع میں کوئی ایک حاجی نہیں ہوتا جس کی لبیک قبول ہو، اللہ کریم کسی ایک حاجی یا نمازی کی وجہ سے وہ عبادت کو قبول فرما ہے۔ یہ تو سنی بات ہے نا۔ ایسی ہی اللہ والو فرمایا صالحین کے ایسے مجمع میں جہاں یہ صورت پڑھی جاتی ہو، وہاں جا کے بیٹھ کے اس کو پڑھ، اور دل کی گہرائیوں سے رجوع قلب کے ساتھ، انابت قلب، دل کی درد کے ساتھ پڑھ۔ وہ پرہیز دو کر، گناہوں سے بچنا اور حلال کا، وہ 2 پرہیز کر اور اس صورت کو پڑھ صالحین کے مجمع میں۔ فرمایا صالحین کے مجمع میں پڑھ، اس کو پڑھنے سے تجھے وہ تاثیر حاصل ہوگی، بس پھر سورت فاتحہ کو پڑھے گا، اور سورت فاتحہ کے پڑھتے ہی تجھے من کی ہر مراد ملے گی، تجھے دل کی ہر مراد ملے گی، تیری دنیا کی ہر مشکل حل ہوگی، تجھے آخرت کا ہر مقام اور ہر مرتبہ مل کے رہے گا۔ یہ ہے سورت فاتحہ، یہ ہے سورت فاتحہ۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ سورت فاتحہ کو پڑھ رہے، آپ سورت فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں۔ اور خوش قسمتی بتاؤں، دور سے آنے والے تو کبھی کبھی آ سکتے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں جو ہر جمعرات کو آتے ہیں، ہر جمعرات کو بیٹھ کے اس مجمع کے اندر سورت فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نہ معلوم اس میں کون ایسا قرب والا ہے، قریب والا ہے، اللہ کا ولی ہے، کوئی کتب ہے، کوئی اللہ کا صالح نیک آدمی ہے، کوئی اللہ کی محبت اور پیار والا ہے، جس کی برکت سے اللہ اس کو بھی وہ تاثیر عطا فرما دے کہ اس کے لیے سورت فاتحہ اس میں اعظم بن جائے۔ فرمایا کہ سورت فاتحہ کے فوائد سن لیے۔ سورت فاتحہ، جو شخص سورت یاسین اس طرح پڑھے کہ اس کی ہر مبین پہ سورت فاتحہ پڑھے 11 دفعہ، 21 دفعہ یا 41 دفعہ، جتنی استعداد ہو
جتنی قوت ہو، جو سورت یاسین ایسے پڑھے کہ اس کی ہر مبین پہ سورت فاتحہ مع تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 دفعہ 21 دفعہ یا 41 دفعہ پڑھے، اور پھر سلام جب سورت یاسین ختم ہو اس کے بعد پھر 11 دفعہ 21 دفعہ یا 41 دفعہ پڑھ کے اور پھر سجدے میں چلا جائے اور ہاتھ اوپر کھڑے کرے اور اللہ جل شانہ کے سامنے زاری کرے. فرمایا قسم ہے ایک درویش فرماتے ہیں اس رب کی جس نے مجھے اس کی تاثیر دی ہے، جس نے مجھے اس کی تاثیر دی ہے. بلکہ امام مقتل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس کا فائدہ نصیب نہ ہو، ہاں یقین شرط ہے، گناہوں سے بچنا رزق حلال شرط ہے، کسی کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو، قیامت کے دن آ کے میرا گریبان پکڑ لے. ہمیں روزانہ ایسے کرے 40 دن تک. اس سے پہلے اللہ پاک اس کی ہر مشکل، ہر مراد، ہر تمنا، ہر پریشانی، ہر منزلت اللہ اس کو عطا فرمائے گا. ایک اور عجیب چیز بتاؤں، جو شخص کھانا کھاتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھے گا، جتنی دفعہ پڑھ لے، یہ میں نے ابکری میں بات لکھی تھی اور اس کو بہت آزمایا دیا. اب ابکری میں جو چیزیں چھپتی ہیں اس کے بعد پھر لوگ اس کے بارے میں تاثیرات بتاتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں اس کی تاثیر کہ جو شخص سورت فاتحہ کھانے کے دوران پڑھے، کھانا کھاتے ہوئے کھانا بھی کھا لے، سورت فاتحہ بھی پڑھ لے. لیکن یہ بتا دوں، کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ آپ سنا نا کہ خاموشی سے کھانا کھائیں، نہیں بھائی. کھانا کھاتے ہوئے خیر کے کلمات کہہ سکتے ہیں، اور یہ میرے آقا اور صحابہ کی سنت ہے. اور اگر گفتگو نہیں کر رہے بالفرض، یا وہ بھی کر رہے ساتھ ساتھ سورت فاتحہ بھی پڑھ رہے، جو شخص کھانا کھاتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھے گا، کھانے کا ہر لقمہ اس کے لیے جنت کا لقمہ بن کے نور کا لقمہ بنے گا. اور نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے دل کی بیماری، کساوت، دل کی سیاہی کو دور فرمائیں گے. اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی بینائی کو طاقت عطا فرمائیں گے. اس کے نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ اس کی یادداشت کو بہتر فرمائیں گے. اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی سماعت کو مضبوط فرمائیں گے. اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس نور کے لقمے کی وجہ سے اس کے بازو ان میں طاقت عطا فرمائیں گے، اطاعت کی، عبادت کی، تندرستی کی. اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرمائیں گے. اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس کو نورانی کر دیں گے. اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دیں گے. یہ اس سورت کی تاثیر ہے. اور فرمایا ایک اور چیز بتاؤ، میرے حضرت نے ایک دفعہ مجھے خصوصی عطا فرمائی تھی، آج آپ کو عرض کر رہا ہوں. تنہائی میں کہیں بیٹھ کے، کہیں کوئی نہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. تنہائی میں کہیں جہاں میرا رب ہو، میں ہوں، اور میری آواز کو سننے والا بھی کوئی نہ ہو، میری آواز کو پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو، کوئی اندر کا کمرہ ہو بس، اور اس میں 2 رکعت نفل پہلے پڑھوں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں. 2 رکعت نماز نفل میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں. اور اس کے بعد پھر میں سورت فاتحہ پڑھوں. اور سورت فاتحہ صرف ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے. اگر دل کی کیفیت نہ بنے پھر دوسری دفعہ پڑھ لیں، پھر تیسری دفعہ پڑھ لیں. چند دفعہ پڑھنے کے بعد جب سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس کو دہرائیں
بہت زیادہ عاشقانہ انداز میں، وجدان میں، غم میں، دکھ میں، درد میں، تڑپ میں، سوز میں، گداز میں، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طاقت کو، وجود کو سامنے رکھتے ہوئے میں اللہ سے عرض کر رہا، میرا اللہ میرا سن رہا، میں اللہ سے فریاد کر رہا، میرا اللہ پہنچ رہا، میں دکھی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرے درد کو جانتا ہے، میرے سول جانتا ہے، میرے دکھ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سے وجدان کی حالت میں، اونچی آواز میں یا ہلکی آواز میں پڑھے، اس کو پڑھے، اور دل میں یہ خیال ہو کہ الہی تیرا بندہ ہوں، محتاج ہوں، ٹوٹی پھوٹی تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ پھر بتا کس کے در پہ جاؤں، مانگوں کس سے جا کے؟ اللہ تیرا در ہے، میں تجھ سے مانگوں گا، میں تجھ سے فریاد کروں گا، اللہ تو عطا فرما۔ پھر اس کے بعد وجدان کی کیفیت ہو، پھر کھڑا ہو جائے، پھر کھڑا ہو کے اپنی جھولی اٹھائے اور جھولی کے اندر پھر رونا آئے اور پھر اللہ سے مانگے اور کہے الہی جھولی میری خالی ہے، تو اس کو بھر دے، اور اللہ کے سامنے تڑپ جائے اور تڑپنا آ جاتا ہے خود بخود، تڑپ نہیں جاتا، خود بخود آ جاتا ہے، اور بس یہی پڑھتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دل کے اندر یہی گمان ہو، یہی خیال ہو، یہی کیفیت ہو کہ میں دیوانہ، میں پاگل، سارے جہان نے دھکے دے کے مجھے نکال دیا، الہی میں یتیم ہو گیا، میرا گھر جل گیا، میرا در جل گیا، اللہ میں کسی جگہ کا نہ رہا، میں محتاج ہو گیا، اندھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، لولا لنگڑا ہو گیا، میرا مالک اب تیرے در پہ آ کے گرا ہوں، جھولی خالی ہے، اس میں 70 چیز ہیں گناہوں کے، لیکن تیرے در کے ہوں، اب عطا فرما دے۔ اب والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، اس کو اپنے من کی خبر نہیں، اس کو اپنے تن کی خبر نہیں، اس کو وجود کی خبر نہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، بس ہر طرف رب ہی رب ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس کیفیت کے اندر ہے، اور اللہ سے مانگ رہا اور رو رہا اور آنسو بہ رہے اور جسم کے اندر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اندر کی کیفیتیں متوجہ ہو گئی، یقین جانیے فرمایا فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ یا اللہ کون دیوانہ ہے ایسا تجھ سے مانگنے والا اور تیری رحمت متوجہ نہیں ہوئی؟ ہاں 15 صدیاں گزر گئی میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کے وصال کو، آج بھی سورۃ فاتحہ جو میرے آقا کے سینے سے نکل کے، وہی کے راستے میرے آقا کے سینے سے نکل کے زبان اطہر سے آئی ہے، تو دیکھ تو سی اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے، اس کی تاثیر آج بھی وہی ہے۔ تو تڑپ تو صحیح، کچھ مانگ تو صحیح، کچھ دیوانگی کو تو پیدا کر، اے جوش جنو بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانوں کی، اے جوش جنو بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانوں کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سی، دیوانے کی صورت تو بنا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نقالی کرنے والا، اللہ کے نبی کی توہین اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ منتخب ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی مقرر ہوتے ہیں، اور نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت کا انتخاب میرا رب خود کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ان کی نقل کرتا تھا، ایک بندہ ویسا چوہا پہنتا تھا، ویسا عصا اٹھاتا تھا، چونکہ انہوں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تھا، زبان میں لکنت تھی۔ جب سارے کے سارے فرعونی 14 لاکھ یا 17 لاکھ یا 18 لاکھ مختلف کتابوں میں، وہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو غرق کیا، سوائے اس کے سب کو بچا دیے، غرق کیا، اس کو بچا لیا، سب کو غرق کر دیا۔ موسیٰ نے عرض کیا علیہ السلام نے، الہی یہ کون ہے؟ اور میں موسیٰ تو نبی ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے اور اپنے نبی سے محبت ہے، تجھ سے تیری جو ہے نقالی کرنے والا، تیری نقل کرنے والا، اس سے بھی محبت ہو گئی ہے، اس کو میں نے بچا دیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی اور وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ دل کی دنیا تو ایک منٹ میں پلٹ گئی۔ میرے محترم دوستو، ہم دیوانوں کی نقل تو بنا لیں، دیوانوں کی شکل تو بنا لیں، ارے دیوانوں کی صورت تو بنا لیں، ارے
ظاہری صورت ہی بنا لیں. جو شخص اس عمل کو کر کے دیکھے، شرطیہ عرض کر رہا ہوں، شرطیہ کہ اللہ پاک اس کے دل کی تاروں کو ہلا دیتے ہیں. سخت سے سخت جان شخص جو کہتا ہے کہ میری آنکھوں آج تک نکلی ہی نہیں. دیکھیے میں نے ابھی کیفیت نہیں بنائی، اس کیفیت کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے. آپ نے محسوس کیا اپنے دل کی کیفیت ہے؟ ابھی میں نے وہ نقشہ کھینچا ہے چھوٹا سا. کیا نقشہ ہوگا جب بندہ تنہا ہوگا؟ کیا نقشہ ہوگا جب اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا اور سن رہا؟ اور کیا نقشہ ہوگا جب بندے نے 2 نفل توبہ کے پڑھ لیے ہوں گے؟ کیا نقشہ ہوگا جب بندہ جو ہے پاک صاف ہو کے کپڑے پہن کے خوشبو بھی لگا لے؟ اور کیا نقشہ ہوگا جب بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھے اور اللہ کے سامنے اپنی فریادوں کے بیان کرے اور پھر بیٹھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ضربیں لگائے اور تصور اور گمان ہو کہ الہی عبادت ٹوٹی پھوٹی اگر تیری کرتا ہوں پھر کس کے دروازے پہ جاؤں؟ سب نے دروازے بند کر دیے، ہر دروازہ بند ہو گیا. الہی اب تیرے در پہ آیا ہوں. اور کیا کیفیت بنے گی؟ اور پھر کیفیت بنتے بنتے اس کو اپنے وجود کا خیال نہ رہے، اس کو زمانے کا خیال نہ رہے، اس کو عالم کا خیال نہ رہے، اس کے سارے تصورات مٹ جائیں، بس رب کا تصور ہو. اور رب یہی چاہتا ہے سب کو بھول کے آ جا، دے دوں گا، جھولیاں بھر دوں گا. بس یہی چاہتا ہے رب. یہ جو حج میں رب پھیرے لگواتا ہے، کبھی جو ہے طواف کے نام پہ، کبھی مینا کے نام پہ، پھر بندے گم ہو جاتے ہیں. ایسے بیٹھے بٹھائے بندے گم ہو جاتے ہیں. میں گم ہو گیا کئی دفعہ، بیٹھے بٹھائے بندے گم ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میں ایک بندہ گم ہو گیا مزدلفہ میں، بڑا رویا، بڑا پریشان. صبح جا کے ملا، پتہ نہیں کتنے بجے، کہاں سے کہاں. مجھے کہنے لگا، میں نے کہا وہاں پاکستان میں تو کہتا تھا میں نچ جار بناواں گی. یہ کیا ہے؟ وہاں تو کہتا تھا نچ یار بناواں گی، پھر یار کہتے ہاں نچ، میری خاطر پاگل ہو، دیوانہ ہو. پھر جب یار کہتا ہے آپ پھر پریشان ہو جاتا ہے. وہ بندہ تھا نا، وہ مدینہ منورہ کہنے لگا کہ الہی مدینے کی موت عطا فرما. بڑی دعائیں مانگی، بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ قریب المرگ. آخر کہنے لگا اللہ پاک دعائیں تو بڑی مانگی تھی، قبول بھی یہی ہونی تھی، مدینے کی موت. یا اللہ دعائیں بڑی مانگی تھی، قبول بھی یہی ہونی تھی. آپ یقین جانیے اس وجدان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات کو تنہائیوں میں پا کے دیکھ سکتے ہیں آج بھی. تو آج رات تجربہ کر کے دیکھ لے، شب جمعہ کی رات ہے، قبولیت مقبولیت کی رات ہے، اللہ کی محبت کو پا کے دیکھ سکتا ہے. تو جتنا بھی دیوانہ ہے، تو جتنا اپنے دل کو کھوٹا کر چکا ہے، جتنا جو ہے سودائی ہے، اور جتنا اللہ کو ناراض کر چکا ہے، نفل پڑھ سچے دل سے توبہ کے، اور پڑھ سورۃ فاتحہ کی یہ کیفیت عمل، اور پڑھ اللہ پاک سے ایاک نعبد مانگ، اور دیکھ اللہ تیرے قریب آتا ہے اور تیرے دل کی تاریں ہلتی ہیں اور عرش الہی ہلتا ہے اور انشاءاللہ تیرے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. ہم نے سورۃ فاتحہ کو صرف نماز کے پڑھنے کے لیے یا جو ہے کسی سے پھونک مروا کے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے پہلے یہ نمازوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے باہر لوگ بچے لے کے نمازیوں سے پھونک مراتے تھے. کہنے لگے اب نمازی کو گھول کے پلا دیا جائے تب بچے ٹھیک نہیں ہوتے. وہ یقینی نہیں ہے، یقین کامل سے ہیں. ایک مائی میرے پاس آئی، کہنے لگی شوہر نے مجھے بھگا دیا. میں نے نام کیا ہے تیرا؟ کہنا نام ہے. میں نے کہا جلالی نام ہے. کہنے لگی مجھے غصہ نہیں آتا. میں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں تو یہ تو کوئی مووی بنا لی، پھر تو پتہ چلے تجھے کیسے پتہ چلے گا تجھے غصہ نہیں آتا؟ اب میں نے کہا تھوڑی دیر میں نے اصرار کیا تجھے میرے پر غصہ آ جائے گا. چلو کہنے لگا مان لیا غصہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، کیونکہ مائیاں قسط وار مانتی ہیں، تھوڑا تھوڑا آتا ہے.
اچھا چلو میں نے کہا چلو تھوڑا ہی صحیح. اب مجھے کہنے لگے میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ کر. یہ جو تسبیح ہم گراتے ہیں نا، تسبیحاں دانے، اس کے پیچھے وجدان نہیں ہوتا. آج راز بتا رہا ہوں قبولیت کے، یہ قبولیت کا میں راز بتا رہا ہوں آج. اس کے پیچھے تڑپ نہیں ہوتی. ایک ذمہ دار تھا نا، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا. تو وہ آیا، اس نے کہا جی میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اس نے کہا آپ وظیفے بتاتے ہیں بڑے بڑے، وظیفے میں نے پڑھنے نہیں ہیں. بھائی اللہ کا نام لے گا تو کام بنے گا تیرا، اللہ کا نام لیے بغیر تیرا کام تو نہیں بنے گا. اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، آپ دعا کر دیں. اچھا چلو تیری طرف سے کوئی پڑھ لے، ہے تو نہیں ترتیب لیکن وہ مخلص ہو دعا کر دے. ہاں کہنے لگے مسجد کے امام صاحب ہیں میں ان کو کہوں گا، کیونکہ مال صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں نا اس لیے. اب ان کو لے آیا. ابا تیرا مرا ہے اس کو کیا خبر وہ روئے بیٹھ کے، تو بیٹھ کے رو. مول صاحب کو کیا ضرورت ہے رونے کی؟ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا باپ مرے اور اس کا وہ خود جنازہ پڑھائے تو افضل ہے. جو اس کے اندر اس وقت مغفرت کی کیفیت پیدا ہوگی اور کہیں ہو سکتی ہے کسی کو. تو اس نے کہ یہ اس کے لیے پڑھیں آپ، اللہ پاک اس کی مشکل حل کر دے گا. 40 دن کے بعد میرے پاس میں آئے. 40 دن کے بعد ہے. اس نے کہا جی کچھ نہیں ہوا. اس نے کہا میرے بتانے میں کمی نہیں، آپ کے کرنے میں کمی ہے. میرے بتانے میں کوئی کمی نہیں، آپ کے کرنے میں کمی. پرانا گھاٹ تھا، سیاسی آدمی تھا، چپ کر کے چلا گیا. بعد میں اس نے بتایا کہ اس نے کہا قاری صاحب کو کیسے گاڑی میں بیٹھے. قاری صاحب خوشو خوشو سے گاڑی میں بیٹھے. سبحان اللہ سخر لنا ھذا، بڑی دعا پڑھی انہوں نے اہتمام سے. دیکھا تو ریوالور بھی ساتھ پڑا ہوا تو انہیں کہ ذمہ دار آدمی پڑا ہوا ہے. جنگل میں لے جا کے کرنے کا قاری صاحب کلمہ پڑھے آپ کو گولی مار رہا ہوں. وہ حیران پریشان کہ جناب مجھ سے غلطی کیا ہوئی. اس نے کہا اس بات کو چھوڑ، تجھے پتا میں نے کئی قتل کیے ہوئے، کئی بچائے ہوئے میں نے، اور کئی یہ میری کہانیاں ہو چکی ہیں، کئی 300 کے تو کیس میں پٹوائے ہوئے میں. اس نے کہا ایسے کالے کرتا، کہتے کئی 300 دے کیس پٹوائے میں، یہ طرح ایک نوی کا گئی. انہوں نے کہا پر جلدی کر، میں چاہتا ہوں تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو. یہ فکر تھا اس کو. انہوں نے میرا مسئلہ کیا ہے، مصیبت کیا ہے، مجھے میری کیا تکلیف ہے. اس نے کہا تجھے اس فقیر نے وظیفہ بتایا تھا اور تو نے نہیں پڑھا تھا. اس نے کہا پڑھا تھا. انہوں نے کہا نہیں، رب کا نام تڑپ کے پر اور فیصلہ نہ ہو. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اللہ کا نام لے اور فیصلہ نہ ہو اور بات نہ بنے. کوئی بات ہے؟ اس نے کہا پاؤں پڑ گیا اللہ کے واسطے، بچہ نواز پڑھی، میں اب پڑھوں گا انشاءاللہ، تو جیسے کہے گا ویسے کروں گا، ویسے کروں گا زاریاں. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع دیتا ہوں تجھے. اس نے کہا اس فقیر کے پاس لے جا. نانا پڑھنا وہی ہے، میرا کام ہونا چاہیے، اور کام کوئی جائز ہے ناجائز نہیں ہے، اللہ سے منوا دے. اب پہلے تو صرف وظیفہ پڑھا تھا نا، اب بے چینی تھی، اب بے قراری تھی. ہاں کہ اب وہ ذمہ دار مجھے گولی مار دے گا. حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا. ایک بندے کو دیکھا، کہنے لگے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. اس نے طواف کیا، اس کو آنکھیں نہ ملی. کہنے لگے یہ دعا پڑھ رہا ہے مانگ نہیں رہا. میں بعض اوقات نا مسجدوں میں کہیں نماز پڑھ لیتا ہوں تو خلاصی قرض داراں، شفائے بیماراں، ایک لمبی چوڑی ایک گردان ہوتی ہے، قوالی ہوتی ہے ایک، اور وہ پچھلے بھی زور زور سے آمین کہہ رہے ہیں جلدی کر. آمین سے مراد یہ ہے جلدی کر. اندر درد نہیں، سوز نہیں ہے. میں نے ایک اللہ والے سے ایک سنی بات دل پہ نقش ہو گئی، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. غافل دل کی دعا، میں جس عبادت میں دل شامل نہ ہو وہ عبادت بے معنی ہوتی ہے. اس عبادت کی تاثیر ہواؤں میں تحلیل ہو جاتی ہے، تجھے نہیں ملتی.
تو حجاج نے کہا کہ اس بندے کی نگرانی کرو، اگر صبح میں آیا اور اس کو آنکھیں نہ ملی تو اس کا سر قلم کر دو. اور ویسے ہی ظالم آدمی تھا. اب اس نے دیکھا نہ، اس نے کہا حجاج تو چھوڑے گا نہیں. اب پہلے تو آنکھیں مانگ رہا تھا، اب تو زندگی کی پڑ گئی، موت کی پڑ گئی. بس وہ تڑپ کے مانگا اور طلب سے مانگا اور رو کے مانگا اور ساری کر کے مانگا نا، جس میں انگ انگ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایسے انداز سے کیفیت بنے گی، آپ کو بنانی نہیں پڑے گی، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ تاثیر ہے اور یہ سورۃ فاتحہ کی طاقت ہے اور یہ سورۃ فاتحہ کی قوت ہے. تنہائی شرط ہو، خلوص شرط ہو، جائز حاجت ہو، اور سورت پہلے دو نفل توبہ کے پڑھ لے تو اللہ سے معاف کرا دے، معاف کر دے. بس نستغفرک ونتوب الیک، توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں. اور پھر اس طرح تو اللہ سے مانگ اور پھر جھولی اٹھا لے اور کہ اللہ سے اور تڑپ کے مانگ، اور تب تیری آنسو گرے، تیری چیخیں نکلے، تیری ہائے نکلے، تیری دھاڑے نکلے، تیری آواز اونچی ہو یا نیچی ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کر. یقین جانیے 40 سال کی تسبیحاں ایک طرف، 1 گھنٹے کی عبادت ایک طرف. میں ایک دفعہ سوچنے لگا، میں نے کہا یہ کشتیاں کس نے جلائی تھی؟ یہ طارق بن زیاد نے کشتیاں کیوں جلائی تھی؟ تو پھر یہی لفظ یاد آیا کہ اصل میں اسباب سے جب بندہ 100% منقطع ہوتا ہے پھر 100% اللہ کی ذات عالی کی طرف نظر اٹھتی ہے، اس سے پہلے اٹھتی نہیں ہے. سارے اسباب ختم ہو کے پھر مسبب الاسباب کی طرف نظر اٹھتی ہے. سارے اسباب سے نظر ہٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، پھر مسبب الاسباب کی طرف نظر اٹھتی ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تو اب تو کرے گا. تو سورۃ فاتحہ کے جو عمل میں نے ابھی بتایا ہے، اللہ کی ذات عالی کے سامنے تڑپ کر، رو کر، آپ روز کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہفتے میں 1 دفعہ کر سکتے ہیں، آپ زندگی بھر اس کا معمول بنا سکتے ہیں، لیکن تڑپ شرط ہے. اچھا چلو ایک چیز بتائیں، آپ حضرات سارے پڑھ لکھ کے بیٹھے ہیں، یہ بتائیں یہ مظلوم کی دعا جو ہے، چاہے وہ جس زبان میں مانگے، جس انداز سے مانگے، تڑپ کے مانگے، طلب کے مانگے، یا اندر ہی اندر اس سے اللہ سے باتیں کرے، آخر عرش کو کیوں ہلاتی ہے؟ وہ یہ تڑپ ہوتی ہے، وہ یہی کیا ہوتی ہے؟ یہی تڑپ ہوتی ہے. اور یہ تڑپ ایسی چیز ہے جو میرے رب کو مطلوب ہے. بے چینی، بے کلی، بے قراری، اضطراب. بس ذمہ دار صاحب آئے میرے پاس، ڈبہ 2 کلو مٹھائی کا لیا ہوا، اس کے اوپر باقاعدہ وہ ڈوریاں چڑھی ہوئی اور پتہ نہیں کیا ہوا. دور سے پتہ چل گیا کہ مٹھائی بتا رہی ہے، کچھ ہو گیا. میں نے کہا جتنے بیٹھے سامنے بانٹ دیں. کہنے لگے بانٹ تو دوں گا، کام ہو گیا. میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہہ رہے قاری صاحب کی دعا کی برکت سے. ہاں تو آپ کی گن پوائنٹ میں اللہ سے آپ کو مانگنا سکھایا جائے. جیسے وہ قاری صاحب کو لے گیا جنگل میں، کلمہ پڑھ گولی مارتا ہوں. کیوں؟ پہلے اس نے دعا پڑھی تھی، اب دعا مانگی ہے کہ اللہ تو بس دے دے، اللہ تیری شان کریمی سے ہوگا، اللہ تیرے دینے سے ہوگا. اب تڑپ تھی نا اندر، اور سچی طلب تھی، اور سچا وجدان تھا، اور سچا جو ہے اندر ذوق تھا. اور یہ سچا ذوق جو ہے نا اللہ کے فیصلوں کو اتروا دیتا ہے. اترواتا نہیں اترواتا؟ تو آج کچھ مانگنا آیا اللہ سے؟ اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے لینا آ جائے. یہ ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ یہ غوث کتب ابدال جو اولیاء کے درجات ہیں، ان سب کو اللہ سے لینے کے گر آئے ہوتے ہیں. یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں.
وہ یہی ہے اعمال کے ذریعے اور طلب کے ذریعے. اور دیکھو تنہائیوں میں ملتا ہے اور تنہائیوں میں چھنتا ہے، تنہائیوں میں ملتا ہے اور تنہائیوں میں چھنتا ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے اس انداز سے دعا کرنا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس دعا اور اس طلب کے ساتھ. ایک بزرگ مجھے ملے، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. یہ جو ہماری میانی صاحب میں کب ہے نا مسجد، میانی صاحب میں مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں مصلی ہوتا ہے. اس سے پہلے وہ ویران تھی. میں نے خود دیکھا تھا وہاں شراب کشید ہو رہی تھی. میں نے پوچھا، کہنے لگے مولوی صاحب تو پتہ نہیں حکمت نسخہ بڑھنے ہے. اسے پتہ نہیں یہ بھی 2-4 نسخے جانتا ہے حکمت کے. کہنے لگے تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ حکمت کی دوائی بن رہی ہے. وہ شرابی کشید ہو رہی تھی اس میں، مسجد میں، ویران مسجد، گدے کتے ہیروئنی نشائی بیچارے ہی اندر ہوتے تھے. اللہ پاک نے توفیق دی، وہ مسجد جو ہے الحمدللہ آباد ہے. اس میں کتنے مسلے ہو گئے ہیں؟ 4-5 مسلے ہو گئے، 5 وقت نماز ہوتی ہے. وہ درویش مجھے وہاں لے گئے. بڑی پرانی بات ہے یہ، اس وقت جب ویران تھی. فرمانے لگے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ فاتحہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، اس مسجد کے نیچے اللہ نے ایسے خزانے دفن کر دیے ہیں کہ اگر بندہ سورۃ فاتحہ کی طاقت اللہ عطا اسے کر دے اور پھر اسے ہاتھ مارا، اور مجھ گناہگار کی آنکھوں نے دیکھا کہ نیچے خزانے ہی خزانے تھے، اور وہ ایک ہلکی سی جھلک تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی. یہ سورۃ فاتحہ کی تاثیر ہے. کائنات کے خزانے زمین کے نیچے موجود ہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے پاس ہے نا. یہ کیڑے مکوڑوں کے خزانے ہوتے ہیں، بارش کے موسم میں کہاں سے نکل آتے ہیں؟ سوچے تو صحیح. زمین میں آفات کے بھی خزانے ہیں، زمین میں بلیات کے بھی خزانے ہیں، زمین میں عطاؤں کے بھی خزانے ہیں. بلاؤں کے خزانے بھی ہیں، عطاؤں کے خزانے بھی ہیں. اور یہ سورۃ فاتحہ بلاؤں کے خزانوں کو روک دے، عطاؤں کے خزانوں کو جاری کرا دے. میں نے عرض کیا نا، آخر ایسی طاقتور چیز تو ہے، ایسی طاقتور چیز تو ہے اللہ والو. سوچو تو صحیح، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے. اور کلمے کے بعد سب سے پہلی طاقتور چیز نماز ہے. اور نماز مسلمان اور کافر کا آپس میں فرق بیان کرتی ہے. اللہ جل شانہ سے لینے کا ایک نسخہ اور عطا کا ایک جزو ہے. اور نماز سب سے پہلے فرض ہے، اور اس فرض کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. تو سورۃ فاتحہ اسم اعظم جو میں نے ابھی کتاب میں پڑھا فضائل میں، جو اسم اعظم ہے، تو اسم اعظم کیسے بنے گی اس کا گر میں نے آج آپ کو بتا دیا. وہ 3 چیزیں ہیں. تو آج اللہ سے لینے کا کچھ گر آیا. اللہ مجھے بھی سکھا دے، آپ کو بھی سکھا دے کہ اللہ سے لینا ہے. اور لینا کیسے ہے؟ تڑپ کے. کہنے لگے دیکھ تیری پیشانی میں پسینہ آیا، دیکھ تیرے بال جو ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے، رونگٹے کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے. اور دیکھ تجھے دنیا کے حال سے بے خبر ہوا. یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں آپ کو. تو دنیا کے حال سے بے خبر ہوا. دیکھ تجھے ارد گرد کے ماحول سے متوجہ ہوا. تو مسجد کے نقش و نگار ہے، گھر کے نقش و نگار ہے، فلاں چیز ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، اسی میں کھویا ہوا. پیشانی پہ پسینہ آیا، بالوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے، دنیا سے بے خبر ہوا، ظاہر سے بے خبر ہوا، دنیا کے سارے خیالات اس سے گم ہوئے. یہ سارے گم ہوتے ہوئے گم کر گما یکرو رہے، نہ ملک ملک ات مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یکرو رہے. اب کیسے سمجھ آئے گی آپ کو؟ زبانیں
یار ماننا ہے کون سی؟ ہاں یار ترکی ہے اور ترکی آتی نہیں، یہ بھی کوئی یاری ہے؟ نہ ملک ملک سے مال دے، کوئی ملک مال زمین دنیا جائیداد اس کے سامنے پھر اس وقت نقشے سارے ختم ہوتے ہیں، نہ زال دے نہ بال دے، نہ بیوی نہ بچے، کچھ اس کے سامنے نہیں، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گمان یا کرو رہن، اپنا گمان بھی ان کا گم ہو جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے گم کر گمان، اپنا گمان بھی مٹا دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں سارے جہان کی نفی آسان ہے، سارے جہان کی نفی آسان ہے، اپنی نفی مشکل ہے، گم کر گمان یا کرو رہن۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گاگر ٹوٹی، اور میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گاگر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی، میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، جب اور جاپا دونوں مرے، نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے۔ اب کیسے سمجھاؤں آپ کو میں؟ یہ ہندی کا دوہا، یہ ہندی کا بھجن حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تنہائیوں میں پڑھتے تھے، حضرت مدنی اپنی تنہائیوں میں پڑھتے تھے۔ ہاں میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی۔ یہ پانی بھرنا کہتے ہیں نا کہ بڑا پانی بھرا، محاورہ ہے، ایڈیم ہے نا، پانی بھرنا۔ میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، وہ پیمانے میں نے چھوڑ دیے، گھاگھر بھرنے والے پیمانے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ اللہ کی ذات میں ایسا فنا ہو گیا، اللہ کی ذات میں ایسا فنا ہو گیا کہ اپنے وجود کی خبر نہیں کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ بلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی، وہ تسبیح ٹوٹ گئی۔ بھائی سونے والے کو محبت پیار سے اٹھا دو، سونے والوں کو محبت پیار سے اٹھا دو۔ بلا ہوا میری مالا ٹوٹی، میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، جب اور جاپا دونوں مرے، میری مشقتیں بھی، کائنات کا نظام سارا بھی، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ساری ختم، باقی کیا رہے؟ نارائن ہرے نارائن نارائن ہرے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے۔ اس کریم کے ساتھ ایسی محبت کر کے دیکھ، وجدان میں آ کے دیکھ، اور اس سورت فاتحہ کو اپنے اندر سمو کے دیکھ۔ آج تک سورت فاتحہ کو لفظوں میں پڑھا، آج دل کے لفظوں کے پڑھ کے ساتھ دیکھ۔ آج تک سورت لفظوں کو فاتحہ کو زبان کی حرکات کے ساتھ پڑھا، اب ذرا دل کو حرکت دے، اس دل کی تاروں کو چھیڑ، سورت فاتحہ کی کمالات آنکھوں سے دیکھ۔ رب کی طاقت، رب کی قدرت، رب کی کبریائی، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی فتح، فتوحات و کامیابی سورت فاتحہ کے اندر پڑھی ہے، دیکھ تو صحیح۔ بات لمبی ہو گئی، گھڑی پہ آپ نظر پڑی ہے۔ آپ حضرات فرما رہے تھے کہ ہم ہر ہفتے خاص درس ہوتا ہے، ذکر خاص ہوتا ہے، تو ذکر خاص میں ہم جو ہے یہ جو ذکر پڑھتے ہیں تو اس کے فضائل بتائیں۔ تو ابھی تو سورت فاتحہ کے فضائل ختم نہیں ہو رہے، ہو کیسے سکتے ہیں؟ میری زبان ادا کیسے کر سکتی ہے؟ میرے اندر کائنات کی فصاحت و بلاغت اگر اللہ اپنی طاقت و قدرت سے دے دیا، وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، اگر دے دے، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، سورت فاتحہ کی تفسیر پہ تو جلدیں کی جلدیں لکھی ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا 80 سے زیادہ کتابیں سورت فاتحہ کے اوپر لکھی گئی، اور اونٹ اٹھاتے تھے ان جلدوں کو، کتابوں کو، اتنا وزن ہوتا تھا، اور وہ ساری سورت فاتحہ کی تفسیر تھی۔ ابھی پڑھا نہیں، جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ تورات میں ہے، جو کچھ زبور میں ہے، جو کچھ انجیل میں ہے، وہ سب کس میں ہے؟ سورت فاتحہ میں ہے۔ آج کے بعد یقین پیدا کریں،
یقین پیدا کرے. غافل یہ مغلوب گمانتو ہیں، یقین پیدا کرے عمل کے اندر. اور میں نے جیسے گفتگو میں پہلے عرض کیا، عمل کے فضائل کو سامنے رکھ کے عمل کریں، اس کے فضائل کو سامنے رکھ کے عمل کریں. دیکھو بھائی، میرے پاس ناچا ٹاپا ہے نہیں، نہ دھمال کا نظام ہے، میرے پاس تو امال کا نظام ہے. ایک ہے دھمال کا نظام، ایک ہے امال کا نظام. یہ امال کا نظام میرے پاس ہے، اور انشاءاللہ اللہ کریم لوگوں کے دلوں کو امال میں ڈال رہا. پہلے جسم دھمال کرتے ہیں، پھر دل دھمال کرتے ہیں. ہاں، دل دھمال پہ آ جائے، جسے وجدان کہتے ہیں، جسے عاشقی کہتے ہیں، جسے دل کی تڑپ کہتے ہیں، جسے قلب جاری ہونا کہتے ہیں. جو لفظ تو کہہ دے جو لفظ کہہ دے. اب بتائیں کہ سورت فاتحہ کے اندر طاقت ہے، تاثیر ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے، مجھے خبر نہیں. وہ تو پہلی بھی تھی، اب بھی ہے، اور آئندہ بھی ہوگی. رب کا کلام جو ہوا، رب کا کلام تو خود رب ہے، وہ تو پہلے ہے. مجھے اس دن بتا رہے تھے کہ اللہ والے کہنے لگے جب خلق کے قرآن کا مسئلہ چلا نا، تو مامون کے زمانے میں شروع ہوا اور معتصم کے زمانے میں اس نے عروج پایا، اور واسق کے زمانے میں جو ہے زوال ہوا اس کا. تو وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا خلیفہ، تو ایک نائی اس کا آیا، اس نے اس کو یہ مسئلہ سمجھایا، اور نائی آ کے رونے بیٹھ گیا اس کے سامنے. کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا قرآن مر گیا. پاگل آدمی ہے، قرآن مر سکتا ہے؟ اس نے کہا مخلوق تھا، مر گیا، بڑا افسوس ہوا مجھے. بس وہ نئی نے تو بات کر دی، کیونکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا، فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد شخص تھے جو کہنے لگے نہیں، خالق کا کلام بھی خالق ہوتا ہے. اللہ خالق، اس کا کلام بھی، جس طرح رب نہیں ملتا اس کا کلام بھی نہیں ملتا. اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور نئی آ کے رونے بیٹھ گیا. نئی کو تو پھر یہ اس کی پتہ نہیں اللہ پاک نے کیا ظرافت رکھی ہوتی ہے، اس کا نظام ہی عجیب ہوتا ہے کہ جو وہ باتیں کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اور میں بعضوں کا سوچتا ہوں، ہمارے ساتھ تماشیل کا تھیٹر ہے فیروز پور روڈ پہ، یہ ساتھ ہی ہے، پڑوس میں ہے، اس میں مزاحیہ چیزیں لگتی ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ اگر کامیاب ہونا چاہو تو 2-4 نائی بلا لے، ان کا بڑا ٹکٹ لگے گی. تو نئی آ کے رونے لگ گیا، انہیں کیا ہوا؟ قرآن مر گیا. خود سوچتے اسے مسئلہ سمجھ آ گیا، قرآن کیسے مر سکتا ہے؟ ارے اللہ والو، خالق کی کلام اور سورت فاتحہ قرآن کی ابتدا، تیرے نماز کی ابتدا، تیری دعاؤں کی ابتدا، اس سورت فاتحہ کی تاثیر تک پہنچ، اور اس سورت فاتحہ کے ذریعے اپنے رب کو منا لے، اپنے رب سے پا لے، اپنے رب کے تعلق کو بڑھا لے، دنیا کے مسئلے حل کرا لے. دنیا میں سرخرو ہو جائے گا، آخرت میں سرخرو ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے نا، کریں گے؟ کچھ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے. اب بیٹھ کے وہی ذکر خاص کریں گے اب، لیکن پھر کس انداز سے کرنا ہے؟ پھر آپ کے لیے بھی وہی گاڑی منگوائیں، وہ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولے، خشوع سے پڑھا، وہ کہتا دعا پڑھی ہے سبحان اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال میں وہ آسمان پہ دیکھ کے 3 دفعہ مسکرایا بھی ہوگا. پہلے مسکرانا بھی ہوتا ہے نا، عمل کا حصہ ہے. پھر بیٹھ گیا ہوگا، لیکن جب بیابان میں پہنچا ہوگا اور ریوالور دیکھا ہوگا، اس نے کہا بس اب گئے. بچے بھی یاد آئے ہوں گے. تو پھر تاثیر کے لیے یہ عمل کافی ہے، سب کے ساتھ انفرادی طور پہ کیا جائے. لیکن اب آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بتا دیا تھا پہلے. لاہوری قوم ایسی حاکم قوم ہے، یقین کے ساتھ، ایسی تڑپ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ذکر کرنا ہے. اخلاص ہو، اللہ تیرے لیے کر رہا. جس طرح میں نے پچھلے درس نوچندی کے درس میں عرض کیا تھا، جس کے دل کے اندر سے زور سے ضرب اللہ کی نکل جائے
بے خودی میں، جیسے میں نے آج کیا نا، بے خودی میں اگر اس کی آوازیں اونچی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں. اگر جان بوجھ کے شور کر رہا اور جان بوجھ کے دکھاوے کے لیے کر رہا تو میرے خیال میں اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ شخص ہے. کوشش کریں، سوچیں. میں بعض کا سوچتا ہوں پسندیدہ مجالس میں، پسندیدہ محافل میں بھی ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا اپنی بدنیتی کی وجہ سے، اس سے بڑا بدقسمت ہے. ہمارے سلسلے میں قادری حجویری سلسلہ ہے ہمارا، اس میں اونچا ذکر کر سکتے ہیں لیکن اخلاص ہو. کیا ہو؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. اگر اونچا بھی کر رہا اور اللہ کی سر میں لگا رہا اور دل میں ہے کہ اللہ تیرے لیے کر رہا، میرے خیال میں اس کی ایک ایک ضرب میں میرا من کہتے اسے رب چوم رہا ہے. اللہ کا نام جو لے رہا، میٹھا نام لے رہا، پیارا نام لے رہا، سونا نام لے رہا. تو دل کے اندر کی یہ کیفیت اللہ تیرے لیے کر رہا. عمل سے پہلے سوچے کیا کس کے لیے کر رہا؟ اللہ کے لیے. عمل کے درمیان کس کے لیے کر رہا؟ اللہ کے لیے. عمل کے بعد میں نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی کھوٹ آیا ہے تو استغفار کر کے اللہ سے معاملہ برابر ثابت کر. تو اب ہم بیٹھ کے اللہ کے سامنے ذکر کریں گے اور اس کیفیت کے ساتھ کریں گے اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ بس یہ سورت فاتحہ پڑھ رہے اور جتنے اعمال کر رہے یہ اللہ سے لینے اور اللہ کو پانے کے سارے نسخے ہیں، گر ہیں. بس میرا اللہ میرے قریب آ گیا اور میرا اللہ میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں تو سب کچھ میرا ہے، سب کچھ میرا ہے. تو اس یقین کے ساتھ کریں گے. کیا خیال ہے؟ صل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين 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 يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين 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 يا أرحم الراحمين 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 يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام 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 يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه يا أرحم الراحمين. اے دکھیوں کے رب اللہ، اے بیماروں کے رب اللہ، دھتکاریوں کے رب اللہ، کمزوروں کے رب اللہ. ہماری آوازیں کمزور، اے اللہ ہمارے الفاظ کمزور، ہماری صدائیں کمزور، گناہوں میں ڈوبے ہوئے میرا مالک تیرے در پہ آئے ہیں، تیرا نام لیا ہے، تیرے نام کی
محبتوں کی محفلیں سجائی ہیں، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، سارے عالم میں ہدایت کو عام کر دے، ایمان کو عام کر دے، اپنی ذات عالی کی معرفت کو عام کر دے، اپنی محبت کو عام کر دے، اپنے حبیب کی محبت کو عام کر دے، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو عام کر دے، ہر دل میں ڈال دے، یا اللہ غیر مسلموں کو دلوں میں آقا کی محبت ڈال دے، مسلمانوں کی محبت میں کے دلوں میں محبت ڈال دے، اللہ ہماری حاضری قبول کر لے، ہمارا رونا قبول کر لے، ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، ذہان عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، یا اللہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، اگر قیامت میں تو نے قبول نہ کی ہمارا کیا بنے گا؟ ہر سجدے کو اگر تو نے منہ پہ مار دیا ہمارا کیا بنے گا؟ اگر تو نے کہہ دیے جاؤ میں کچھ قبول نہیں کرتا، اے اللہ، اے کریم اللہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اگر ہم نے صدقات دیے یا اللہ اور تو نے سارے صدقے منہ پہ مار دیے کہ یہ تو تم نے ریاکاری کی وجہ سے کیا تھا، اے اللہ ہمارے صدقوں کو قبول فرما، ہمارے قدموں کو قبول فرما، ہماری آنکھوں کو قبول فرما، ان جھوٹی آنکھوں کو سچا بنا دے، ان کے اندر اخلاص عطا فرما، سچائی عطا فرما، اے اللہ کسی فریب سے بچا، کسی جھوٹ سے بچا، کسی دھوکے سے بچا، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، اللہ ہمیں کسی فتنے سے بچا، پوری امت میں ہدایت کا ذریعے کے طور پہ قبول فرما، قبول فرما، سارے عالم کو ہدایت دے دے، سارے عالم کو اپنی ذات عالی کی سچی محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اپنی حاضری ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں سچا بنا کے قبول فرما، سچا بنا کے قبول فرما، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو سچا بنا دے، ان میں اخلاص عطا فرما، ہماری نمازوں میں دھیان اور خشوع عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک قریب ہے، ان کے روزوں کی توفیق عطا فرما، رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے دلوں میں قرآن ہے وہ قرآن سنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں قرآن کو ہرا بھرا کر دے، ان کے دلوں میں قرآن منور کر دے، اے اللہ ان کے دلوں میں قرآن یا اللہ پورا اتار دے، سننے والوں کو زندگی میں انقلاب دے دے، یا اللہ ہماری حاضری قبول کر لے، اس حاضری کو آخری وقت میں کلمے کا ذریعہ بنا دے، موت ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بنا دے، ایمان پہ موت کا ذریعہ بنا دے، اخلاص پہ موت کا ذریعہ بنا دے، ہماری نمازوں میں دھیان دے دے، ہماری دعاؤں میں یقین عطا فرما، اے اللہ سورۃ فاتحہ کا سچا یقین عطا فرما، اعمال سے پلنے کا سچا یقین عطا فرما، اعمال سے ملنے کا سچا یقین عطا فرما، اعمال سے ہونے کا سچا یقین عطا فرما، یا اللہ ہمارے من اور تن کو اپنی ذات عالی کی طرف متوجہ فرما، اپنی ذات عالی کے دھیان والا بنا، سچے خلوص والا بنا، سچے اخلاص والا بنا، سچے اخلاق والا بنا، ہماری نسلوں کو ان نعمتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ سچا اخلاص اور اخلاق عطا فرما، سچا اور کامل ایمان عطا فرما، یا اللہ اس تسبیح خانے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ہر فتنے سے بچا، اے اللہ مخلصین کو متوجہ فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، جو قیامت تک اس کو تیرے نام سے آباد کر سکے، ہماری زندگیاں مختصر ہیں، اگر ہم نے بنیاد میں یا اللہ کوئی اخلاص میں کمی ہے تو اس میں اللہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اخلاص کی سچی بنیادیں عطا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی اور پورے عالم میں تیرے نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کو پھیلانے کا یا اللہ ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اور پورے عالم کی خدمت کے ذریعے کے طور پہ پھیلانے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو ہم
ہماری نسلوں کو قبول کر لے یا اللہ اپنی محبت کے لیے اپنے حبیب کے سچے عشق کے لیے قبول کر لے اے اللہ ہم اپنے دلوں کو ان دونوں ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہیں ان دلوں کو دھو دے ان کی سیاہی کو دور فرما دے اے اللہ اب اس سے تو نے سیاہی کو دور فرما دیا اب اس کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما اپنی معرفت کے لیے قبول فرما اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو چن لے اور قبول فرما ہمارے دلوں کو رد نہ فرما ہمارے دلوں کو دھتکار نہ دے اس قابل نہیں بس قبول کر لے اس قابل نہیں یہ دونوں ہاتھوں میں لے کے تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ دونوں ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ دونوں ہاتھوں میں دل ہے لتھڑا ہوا بڑا سیاہ تیری نافرمانیوں میں رحمت کے ایک قطرے سے دھونے کا کام بن جائے گا رحمت کے ایک قطرے سے کام بن جائے گا اگر تو نے نہ دیا دھویا تو پھر جہنم کی آگ دھوئے گی بس تو دھو دے رحمت کے ایک قطرے سے عافیت کے ایک قطرے سے شفقت کے ایک قطرے سے ہمارے دلوں کو دھو دے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اپنی معرفت کے لیے اپنے حبیب کی سچی محبت کے لیے اپنے تعلق کے لیے ہمارے دلوں کو قبول کر لے ہمارے دلوں کو قبول کر لے ہماری نسلوں کے دلوں کو قبول کر لے ان کو محروم نہ فرما پوری امت کو محروم نہ فرما اللہ امت کی عورتوں کو محروم نہ فرما امت کے بچوں کو محروم نہ فرما یا اللہ اس امت کے غلاموں کو محروم نہ فرما اس امت کے بادشاہوں کو محروم نہ فرما اس امت کے یا اللہ غلاموں کو مغلوبوں کو محروم نہ فرما اللہ اس امت کے کافروں کو محروم نہ فرما ان کے دلوں کو بھی قبول کر لی ہدایت کے لیے ان پہ بھی اپنی رحمت کی شفقت بھیج دے اور وہ بھی یا اللہ کلمے والے بن جائیں اور ان کو بھی یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے ہماری آہوں کو قبول کر لے ہماری مصیبتوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جتنے دوستوں کے قرضے ہیں غیر سے ادائیگی کا سلسلہ بنا دے غیر سے ادائیگی کا سلسلہ بنا دے اے اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے دور فرما اور رزق میں وسعت عطا فرما عافیت عطا فرما طاہر طیب رزق عطا فرما نسلوں کے لیے برکت والا رزق عطا فرما عافیت والا رزق عطا فرما اسپتالوں کے سسکتے مریضوں پہ نظر کرم فرما اور نظر شفقت فرما ان بیماروں کو شفا کی خیرات دے دے ان بیماروں کو شفا کی بھیک عطا فرما اے میرا مالک بے روزگاروں کو رزق کی بھیک عطا فرما اے اللہ کمزوروں کو طاقت دے دے یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے پریشان بھٹکے ہوں کو راستے عطا فرما جو بیٹیاں گھروں سے محروم ہیں شوہروں سے آپس میں اختلاف ہے ان کے گھر بسا دے اور جن کے گھر نہیں بسے انہیں گھر عطا فرما دے جو بیٹے اور بیٹیاں یا اللہ رشتوں کی منتظر ہیں غیب سے آسمانوں سے جوڑیاں بنا دے آسمانوں سے سچی جوڑیاں بنا دے عافیت والے رشتے عطا فرما الہی کتنی جھولیاں ایسی ہیں جو حلال سے محروم ہیں کسی کے بچے کو دیکھ کے ان کے اندر کی چیزیں نکل جاتی ان کے اندر کی آئیں نکل جاتی اے مالک تیرے پاس بچوں کی کمی ہے کیا یا اللہ تیرے پاس بیٹیوں کی کمی ہے اللہ تیرے پاس بیٹوں کی کمی ہے اے اکرم الاکرمی یا رحم الرحیمی انہیں اپنے خزانے سے اولاد دے دے الہی
زور نہیں ساری ہے اللہ، ہمارا زور نہیں، سارا زور تیرے پاس ہے، ساری زاری ہمارے پاس ہے۔ ان جھوٹے آنسو کو قبول کر لے، ان جھوٹے آنسو کو قبول کر لے، ان کو اخلاص کا پیرہن بنا کے سچا بنا دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو قبول کر دے۔ اس محفل میں بچے بھی ہیں، ان کی وجہ سے تو عذاب ڈال دیتا ہے، اللہ بوڑھے بھی ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، تو کرم اور حیا کرتا ہے۔ اے اللہ ایسے جوان بھی ہیں جو توبہ کر چکے ہیں، تو ان پہ شفقت فرماتا ہے۔ اللہ کسی کے طفیل ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری آنکھوں کو قبول کر لے، اپنی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے، اپنی عطا کا ذریعہ بنا دے۔ ان معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ ان کی آوازوں پہ رونے پہ تو مائیں بلک جاتی ہیں، تو میرا مالک 70 محبوب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ یہاں تو بچے بھی رو رہے ہیں۔ اے میرا مالک، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، ہمارے پاس لفظ ہی نہیں، ہمارے پاس ادائیگی نہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں، بے ربط باتیں ہیں، بس تو غلطی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول کر لے، غلطی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول کر لے۔ ان میں جو کوتاہی غلطی ہوئی تیری شان میں معاف کر دے، تیرے حبیب کی شان میں اگر کوئی غلطی ہوئی معاف کر دے، اور قبول فرما لے، اور قبول فرما لے۔ ہمارے دکھوں کا تو ہی مرم ہے، ہم مجھے ہوں کی آنکھیں ویران ہو گئی، ترستے ترستے کب تیری مدد آئے گی، ہر تب اجاڑ ہی اجاڑ ہے، تیرے نام لینے والے سسکتے، اے اللہ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ویران ہیں، فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہیں، خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، جن کے گھر تھے، جن کے در تھے، ان کے گھر نہ رہے، ان کے در نہ رہے، اے اللہ ان کے قبرستان بھی اجڑ گئے، ان کے قبرستانوں میں بھی بم مار دیے گئے، تو بڑا کریم ہے، اب کرم فرما دے، اب مزید پستی سے بچا دے، اب مزید ذلت سے بچا دے۔ واقعی ہمارے گناہ ہمیں اعتراف کرتے ہیں، واقعی ہمارے جرائم ہیں، پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہم نے توبہ کی تو معاف کر دے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو معاف کر دے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کی ہوائیں چلا دے، رحمت کی فضائیں چلا دے، عافیت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عافیت دے، اور ہمارے محکوموں کو بھی عافیت دے، ہمارے عوام کو بھی عافیت دے۔ اے اللہ اس شعبے کے ہر انسان کو عافیت دے اور برکت دے اور رحمت دے، اپنی عطاؤں سے محروم نہ فرما، بس تو منہ نہ پھیر، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، بس شفقت فرما دے۔ الہی تیرے ایک بزرگ سے واقعہ سنا، ماں نے بچے کو گھر سے نکال دیا اور ماں سوراخ سے دیکھ رہی تھی دروازے کے روزن سے کہ بچہ کہاں جاتا ہے، کبھی جاتا پھر موڑ مڑ کے آ جاتا، کبھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا، پھر آتا پھر آتا۔ ماں نے کہا غصے سے، جاتا نہیں، معصوم لفظوں میں کہتے اماں در تو مل جائے گی، اماں کہاں سے ملے؟ اے اللہ کہاں دنیا مل جائے گی لیکن تو کہاں سے ملے گا؟ اے اللہ تو آ جا، تیرے بغیر گزارا نہیں، تیرے بغیر ہماری کچھ نہیں، تیری مدد کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر، تیری شفقت کے بغیر، تیری عطاؤں کے بغیر ہم یتیم ہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اللہ تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اپنے حبیب کی سچی محبت اور عشق عطا فرما، اولیاء کی سچی محبت اور عشق عطا فرما، اہل بیت کی سچی محبت اور عشق عطا فرما، صالحین کی سچی محبت اور عشق عطا فرما۔ بس تو معاف کر دے اور قبول کر لے، ان آنسوؤں کو قبول کر لے، ان آہوں کو قبول کر لے، اس ذکر کو قبول کر لے، اس دعا کو قبول کر لے، اس تسبیح خانے کو ہر فتنے سے بچا دے، پوری امت میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، عافیت کا ذریعہ بنا دے، خدمت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری حاضری کو قبول فرما، جتنوں نے آمین کہا ان کی آمین کو رد نہ فرما، جو دنیا کے جس کونے میں یہاں ہمارا درس سن رہے اور اے اللہ وہ آمین کہہ رہے ان کو بھی ہماری محفل کی برکات عطا فرما، اس ذکر کی برکات عطا فرما۔
الہی جو بعد میں سنیں گے ان کو بھی برکات عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, چاہا اور لکھا, اور جن کے لیے دعائیں نہیں کر سکے, جو دل میں جائز مرادیں لیے بیٹھے ہیں, ان کے دردوں کو تو جانے, ان کے سولوں کو تو جانے, ان کے ابلتے آنسوں کو تو جانے, ان کے اندر کی آہوں کو تو جانے. ان کو اے اللہ تسلی دے دے, رحمت کے سینے سے لگا لے, رحمت کی چادر ڈھانک لے, اور رحمت کے پلو سے ان کے اعلیٰ آنسو صاف کر دے. بس تو کرم فرما دے اور قبول کر لے اور معاف کر دے اور معاف کر دے. جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما, جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا, عافیت اور برکت سدا عطا فرما. کسی کا محتاج نہ بنا, غیب سے سارے کام بناتا چلا جا, غیب سے سارے کام بناتا چلا جا, غیب سے سارے کام بناتا چلا جا. معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک